الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ نجم مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 53 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے۔ اس صورت کی ابتدا کے اندر والنجم اذا ہوا سے اس کا ابتدا ہوا ہے اور اسی والنجم کے لفظ سے اس صورت کا نام جو ہے وہ ماخوذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے اور اس صورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے۔ روایت سے اس صورت کا زمانہ نزول معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور کا 5واں سال تھا اور واقع معراج کے بعد اس صورت کا نزول ہوا۔ اس صورت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا اعلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا اور لغزش ہونے سے منزہ ہونے کا اعلان اور معراج میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مشاہدات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کفار اور مشرکین کے باطل عقیدوں کی تردید کی گئی ہے اور اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء سابقین نے اسی دین اور اس کے اصول کی دعوت دی تھی اور پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان میں بھی دین اسلام اور اس کے اصول کی تعلیمات ہیں۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ رسول کی تکذیب کرتے ہوئے اور مسلسل رسول کی مخالفت اور اس کے اوپر مخالفت کے اوپر اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ حرکت کے اندر آتا ہے اور اس کا نمودہ قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح اور باقی اقوام کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں دے رہی ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور تاکید بھی کی گئی ہے اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جائے تو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کا بھی ذکر ہے کہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے۔ آخرت کے مفاسد اور یہ کہ مختلف قسم کی گمراہیوں کا سرچشمہ جو ہے اس کی وجہ انکار آخرت ہے۔ تو فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اس صورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان فرمائی گئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رائے حق پر ہیں اور اس راستے پر ٹھیک ٹھیک اسی طرح گامزن ہیں جس طرح کہ ستارہ اپنی مقررہ راستے کے اوپر چلتا ہے۔ ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہیں۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے، ما ضل صاحبکم وما غوا،
ستارہ تھوڑے وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بلکہ خالص وہی ہوتی ہے جو ان کے پاس آتی ہے اور وہ وہی سے کلام کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وہی سے فرماتے ہیں۔ اگر مراد معنی اور الفاظ دونوں ہوں تو اس کا نام قرآن ہے، اور اگر آپ کی بات سے مراد یہ ہو کہ معنی بتا دیا جائے اور الفاظ نہ بتائے جائیں تو اس کا نام حدیث ہے، اور اس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وہی لے کر کے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ تو یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی تھی کہ اصلی شکل میں آئیں، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا تھا۔ اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے کہ جس میں آپ نے اللہ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت کے اندر دیکھا۔ جنت، دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی۔ سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے کہ جو لات اور عزا اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اسی طرح سورہ نجم کے اندر قیامت کا تذکرہ بھی ہے کہ جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں سورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، کسی کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں لادا جائے گا۔ اور فرمایا کہ انسان جو اپنی خود تعریف کرتا ہے اس کی وہ تعریف جو ہے اپنے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا فرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدا۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی آیات سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کو اس کے دوست نے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین کیوں اختیار کر رہا ہے؟ اس کو اس نے آر دلائی۔ اس نے کہا کہ میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے، تو اس لیے میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخرت کی پکڑ سے تمہیں بچا لوں گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بات کی تردید فرما رہے ہیں کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے گا، بلکہ ہر ایک انسان نے اپنا اپنا بوجھ جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھانا ہے۔ اسی طرح یہ صورت اللہ رب العزت کی قدرت اور وحدانیت کے بعض دلائل کا ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو
انسانوں کو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، اور وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اور اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ سورت کے اختتام پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو، اور یہی جو ہے پھر آیت سجدہ ہے کہ جو آدمی اس آیت سجدہ کو پڑھے اس کو سجدہ تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔